الاول کا پاک مہینہ چل رہا ہے، اس میں چاہیے کہ آپ حضور کے نام پر زیادہ سے زیادہ لنگر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں چراغاں کریں، روشنی کا انتظام کریں، جس کے خاطر ساری کائنات بنائی گئی۔ اسی کے نام پر اگر ہم کچھ پیسے نہیں خرچ کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کہنے والے آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ جو 5-10 ہزار روپے اپنے گھر میں خرچ کریں گے، روشنی لگائیں گے، اجالا کریں گے یا میلاد شریف کریں گے، تو اتنے پیسے اٹھا کے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں۔ تو ان سے ذرا یہ سوال کر دینا کہ یہ تم موٹر سائیکل یوز کرتے ہو، اسے چلانا چھوڑ دو۔ جو اچھے فون استعمال کرتے ہو، انہیں چلانا چھوڑ دو۔ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو، پہننا چھوڑ دو، کیونکہ ہم حضور کے نام پر اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ یار غریب کی بچی کی شادی بھی کروائیں گے اور حضور کے نام پر جشن ولادت بھی منائیں گے، آپ کو روکنے والے بہت مل جائیں گے۔ بات جہاں حضور کی آئے تو وہاں اپنا سر نیچے مت کرنا، سینہ تان کے کہنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، تو 10-5 ہزار روپے کی کیا بات ہے؟ یہ لائٹیں، روشنی ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور حضور کے نام پر میلاد شریف کا بھی پروگرام کریں گے۔ لوگ سوال کریں گے یار کیا حضور کی جب ولادت ہوئی تھی تو کسی نے جلوس اٹھایا تھا؟ تو ان سے ذرا سوال کرنا کہ مکے میں جب حضور کی ولادت ہوئی تھی اس ٹائم وہاں پر مسلمان کتنے تھے؟ سوال آپ کر دینا، پھر جواب دیکھو کیا آتا ہے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو مکے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، حضرت عبد المطلب تھے، حضرت آمنہ تھیں، ان کے گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ پھر کون جلوس نکالتا؟ ہاں رہی بات جھنڈے لگانے کی، جھنڈے اٹھانے کی، تو یہ حضرت جبریل کی سنت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے تھے۔ رہی بات لائٹیں لگانے کی، تو آپ کو پتا ہے، آپ سیرت پڑھیں حضور کی، تارے بھی حضرت آمنہ کے گھر میں جھک گئے تھے۔ جب تارے اوپر ہوتے ہیں تو ان کا حسن کتنا ہوتا ہے، ان کے حسن کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جب وہ نیچے آئے ہوں گے تب ان کا حسن کیسا لگا ہوگا۔ فرشتے حضرت آمنہ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، دروازے پر فرشتے کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حضرت آمنہ کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تھے، جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی تو کعبہ سجدے میں آ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کبھی تو ایسا دیکھا نہیں کہ کعبہ سجدے میں چلا گیا ہو، یا اللہ آج یہ کیا ہو گیا، یہ کعبہ سجدے میں کیوں چلا گیا؟ آواز آئی، عبد المطلب کعبے سے خود پوچھو کہ کعبہ سجدے میں کیوں چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا، یا اللہ کیا یہ بولے گا؟ آواز آئی، پہلے تو کبھی نہیں بولا تھا پر اب ضرور بولے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے سے کہا، اے کعبہ تو کیوں جھک گیا ہے؟ اے کعبہ تو سجدے میں کیوں گر گیا ہے؟ کعبے سے آواز آئی، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، غوث و قطب کا کعبہ میں ہوں، انبیاء کا کعبہ میں ہوں، رسولوں کا کعبہ میں ہوں۔ اے عبد المطلب سب کا کعبہ میں ہوں، پر میرا بھی کوئی کعبہ ہے، جو تمہارے گھر تمہارا پوتا آیا ہے وہی میرا کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت عبد المطلب نے جب اتنا سنا دوڑ کے آئے، دیکھا دروازے پر کوئی تلوار لیے، ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں دروازے پر پہرا دوں۔ اندر جا کے دیکھیں، فرشتوں کی جماعت قطار در قطار آئی ہے، فرشتوں کی جماعتیں آئی ہیں، حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ اور آپ اندر جا کے دیکھیں ماحول کیا ہے، ستارے زمین پر آ گئے ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتے، مولا آج تیرا پیارا محبوب دنیا میں تشریف لا رہا ہے، مولا ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلی ہیں اور وہاں پر انہیں کسی کی ضرورت ہے، مولا تو حکم فرما، جس کو تو بتائے گا اس کو میں وہاں پر لے جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے، جاؤ آسیہ کو لے لو، جاؤ مریم کو لے لو، جاؤ حوا کو لے لو، جنت کی حوروں کی سردارہ کو لے لو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا اللہ آسیہ کو کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، میں نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا، تو میرے کلیم کی پرورش کر، تو میرے موسیٰ کو پال، کل جب میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا تو میں اس کی دائی بنا کر تجھے بھیجوں گا، تو جاؤ ان کو لے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان چاروں خواتین کو لے کر حضرت بی بی آمنہ کے گھر آئے۔ حضرت آمنہ دیکھتی ہیں
ڈر جاتی ہیں پہلے. ان میں سے حضرت مریم کہتی ہیں آپ گھبراؤ مت، ہم آپ کے بچے کی دائی ہیں. آپ کہتی ہیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ کون لوگ ہو؟ بڑا خوبصورت ہو، عرب میں تو ایسی خاتون نہیں ہے، عجم میں بھی ایسی خاتون نہیں ہے، مصر میں بھی ایسی خاتون نہیں، کہیں میں نے آج تک ایسی خاتون نہیں دیکھی جیسی آپ لوگ ہیں. حضرت مریم نے کہا ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم عیسیٰ کی امی ہیں. حضرت حوا نے کہا میرا نام حوا ہے، میں حوا ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہیں آپ تو نبیوں کی مائیں ہیں، آپ ہماری دائی کیسے؟ کہا آمنہ سنو، ہم تو صرف نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن تم سارے نبیوں کے سردار کی ماں ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر مجھے کوئی خوف نہیں رہا. پہلے میں بہت ڈر رہی تھی، اب کیا ہوگا کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں پھر مجھے بالکل ڈر نہیں لگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، اور جب حضور کی ولادت کا ٹائم تھا آپ کے گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی، آپ کے گھر میں اجالا ہی اجالا تھا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب بہت سے لوگ آپ لوگوں سے سوال کر دیں گے کہ یار تم لوگ جلوس مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، 12 تاریخ کو پیدائش کا دن ہے، 12 ہی تاریخ کو وفات کا دن ہے، تو تم لوگ آنے کی خوشی مناتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ذرا ان سے پوچھنا یار غم کس کا منایا جاتا ہے؟ غم اس کا منایا جاتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے. غم وہ منائے جس کا مر گیا ہو. میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. یار کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب ذرا ان سے پوچھیں کہ قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، وہ سب مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں. اس بات سے تو سب متفق ہے کیونکہ رب کا فرمان ہے شہید زندہ ہیں. ہر قبر میں میرا نبی تشریف لے جاتا ہے، تو میرا نبی مر کیسے سکتا ہے؟ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. ان کے نام پر ہم اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، اپنے گھروں میں انشاءاللہ جھنڈے بھی لگائیں گے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اگر حضور کے نام پر ہم کچھ نہ کر سکتے ہیں تو پھر بیکار ہے یار ہماری زندگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو واقعات ہوئے، حضرت دائی حلیمہ کے جو واقعات ہیں، قصے ہیں، سب لوگ آپ جانتے ہیں، وہ واقعات سے آپ واقف ہیں. تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جنگل میں آپ بکریاں چرانے گئے، وہ آپ ایک دن نہیں گئے تو شیر آپ کی بکری کو اٹھا کے لے گیا، پھر آپ تشریف لے گئے. شیر نے کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بکری کو کھا جاؤں گا، بلکہ میں تو اس لیے لے گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں گے، یہ مقصد میرا تھا. یا رسول اللہ ہمیں معاف فرمائیے. تو جانور بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، جانور بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. آج کی ہم بات کریں، ہر انسان اسی بے قراری میں ہے کہ محبوب بنائیں تو کسے بنائیں، پیار کریں تو کسے کریں. کیا کوئی ایسا بھی حسن والا ہے جسے پیار کیا جائے، جسے محبوب بنایا جائے؟ تو ہم اس کائنات گیتی میں محبوب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. مفکرین، ماہرین اس پر توجہ دلاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو اس کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اگر وہ صفتیں اس کے اندر مل جائیں تو اسے تم محبوب بنا لو. کا سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو. ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، اسے محبوب بنا لو. کہ صرف خوبصورتی کی بنا پر اسے محبوب بنا سکتے ہیں؟ کہ نہیں. اگر صرف خوبصورتی کی بنا پر اسے محبوب بنائیں گے تو دھوکہ دے دے گا. اس لیے کہ ہر خوبصورت چیز کو محبوب نہیں بنا سکتے. خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہو، با وفا ہو، بے وفا نہ ہو. اس لیے کہ اگر خوبصورت ہے وفادار نہیں ہے تو دھوکہ دے کے چلا جائے گا، اور جب دھوکہ دے کے چلا جائے گا تو پھر کبھی ریل کی پٹری کے نیچے آؤ گے، کبھی زہر کھاؤ گے، کبھی اونچے مکانوں سے نیچے کود کے اپنی جان دے دو گے. اس لیے جب کسی کو محبوب بناؤ گے تو خوبصورت بھی ہو، با وفا بھی ہو، بے وفا نہ ہو. کہ یہ دو صورتیں ہیں. تیسری صورت یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ جس کو تم محبوب بناؤ وہ طاقتور بھی ہو. اس لیے اگر طاقتور ہوگا تو تمہیں بچا سکتا ہے.
کہیں کوئی بات ہو جائے، اگر طاقتور نہیں ہے تو خود بھی پھنس جائے گا اور تمہیں بھی پھنسا دے گا۔ کہ 3 صفتیں یہ ہو گئیں۔ کہ چوتھی صفت پتہ ہے کیا ہے؟ چوتھی صفت وہ ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، وہ تم سے بھی پیار کرتا ہو۔ اب یہ نہیں کہ جسے تم محبوب بنا رہے ہو تم ہی پیار کرتے ہو، وہ پیار ہی نہیں کرتا، وہ توجہ ہی نہیں دیتا، تو جس سے تم پیار کرتے ہو وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتا، وہ تمہاری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تم سے توجہ ہی نہیں رکھتا ہے، تو پھر بیکار ہے، تو پھر اس سے پیار نہیں کر سکتے، اس کو محبوب نہیں بنا سکتے۔ کا 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ سخی بھی ہو، خرچ کرنے والا بھی ہو۔ کا 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اس کا تعلق اس سے اونچی جگہ سے بھی ہو، اس کا رابطہ اس سے اونچی جگہ سے ہو، اگر وہ کام نہ بنا سکے تو بات کو آگے پہنچا دے، اور بات جب آگے پہنچ جائے گی تو اس سے اونچی جگہ اگر رابطہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے کام بن جائے گا۔ کہ یہ صفتیں ہونا چاہیے، یہ صفتیں اگر جس کے اندر ہیں اس کو محبوب بنا لو۔ کہ ٹھیک ہے، اب ڈھونڈنے کے لیے نکلا انسان کہ کس کو محبوب بنایا جائے۔ افق کا جمال بڑا خوبصورت، چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت، یہ ستاروں کا حسن بڑا خوبصورت، یہ بلبل کی نغمگی بڑی خوبصورت، دریا کی روانی بڑی خوبصورت، موجوں کی طغیانی بڑی خوبصورت، گنجوں کی چٹک بڑی خوبصورت، بلبل کی چہک بڑی خوبصورت، کس کو محبوب بنایا جائے؟ چلو افق کا جمال بڑا خوبصورت ہے، اس کو محبوب بنا لے۔ کہ یار اس کو محبوب نہیں بنا سکتے۔ کہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہ افق کا جمال خوبصورت تو ہے لیکن اس کے اندر وفا نہیں ہے، اس لیے کہ جب اجالا آتا ہے، جب دن آتا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کا حسن سب غائب ہو جاتا ہے۔ وہ تو دھوکہ دینے والا ہے، وہ تو بے وفا ہے، کہ اس کو ٹھیک ہے نہیں بنا سکتے۔ چاند کی چاندنی کو ہم بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت ہے۔ کہ ٹھیک ہے، چاند کی چاندنی خوبصورت ہے، اس کو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن چاند کی چاندنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ باوفا نہیں ہے، بے وفا ہے، اس لیے کہ رات میں چمکتی ہے، رات میں چاند کا حسن آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج آتا ہے اس کا حسن غائب ہو جاتا ہے، اس کا حسن پھر دکھائی نہیں دیتا، تو پتا چلا خوبصورت تو ہے پر باوفا نہیں ہے۔ کہ پھر کس کو بنایا جائے؟ کہ چلو بلبل کو محبوب بنائے۔ کہ بلبل کو محبوب بناؤ گے؟ کہ بلبل کو محبوب نہیں بنا سکتے۔ کہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہ اس کی ساری توجہ پتہ ہے پھولوں کی طرف ہوتی ہے، آپ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ صفت ہی نہیں مل رہی کہ آپ اس سے پیار کرتے ہو، وہ آپ سے پیار کرتا ہو، وہ صفت ملی نہیں رہی ہے تو اس کو محبوب نہیں بنا سکتے۔ کہ ٹھیک ہے، کہ اس کو بھی محبوب نہیں بنائیں گے، لیکن آخر کار محبوب بنایا کسے جائے، پیار کیا کسے جائے؟ کس کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں گی؟ چاند کی چاندنی خارج ہو گئی، ستاروں کا حسن خارج ہو گیا، یہ دریا کی روانی خارج ہو گئی، موجوں کی طغیانی خارج ہو گئی، بلبل کی نغمگی خارج ہو گئی، گنجوں کی چٹک خارج ہو گئی، پھولوں کا حسن خارج ہو گیا، ساری چیزیں خارج ہو گئی، کسی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کہ یار پھر محبوب بنایا کسے جائے، پیار کیا کسے جائے؟ کہ سنو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر سخا بھی ہو، جس کے اندر حسن بھی ہو، جس کے اندر جمال بھی ہو، جس کے اندر طاقت بھی ہو، اونچی جگہ سے رابطہ بھی ہو، وہ سخی بھی ہو، وہ تم سے پیار کرتا ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو، کہ اس کو محبوب بناؤ۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا، آخر کار ایسی ذات کہاں ہے، ایسا حسن والا کہاں ہے، ایسا وفا والا کہاں ہے، ایسا سخا والا کہاں ہے، ایسی طاقت والا کہاں ہے، ایسے حسن والا کہاں ہے؟ انسان ڈھونڈنے پر مجبور ہو گیا، ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا، بس ایک ہی ذات اسے سمجھ میں آئی کہ اس میں حسن بھی ہے، اس میں سخا بھی ہے، اس میں وفا بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں خوبی بھی ہے، اس میں اونچی جگہ سے رابطہ بھی ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، مدینے کا تاجدار محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ سنو، اگر محبوب بنانا ہے تو کسی دنیا دار کو مت بنانا، بلکہ مدینے کے تاجدار کو بنا لینا، پھر تمہاری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا والوں کو دل دو گے وہ تمہیں دھوکہ دے کر چھوڑ دیں گے، اور اگر مدینے کے تاجدار کو دل دو گے تو یہاں بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور مرنے کے بعد تمہارا میدان محشر میں بھی ساتھ دیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں، کیوں نہ ہم ان سے پیار کریں۔ میں کہتا ہوں یار ایک بار حضور سے عشق کر کے تو دیکھو، پھر لوگ تم سے کہیں گے تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر کوئی تجھ سے کہے عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ بس انہیں اپنے دل میں بساؤ تو سکی، ان سے لو لگاؤ تو سکی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہاں یہ کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ وہی نبی ہے جس نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔